یورپی ملک مالٹا سے ایک نئی رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ان کی ڈیٹینشن سینٹر میں اس وقت 23 پاکستانی قید ہیں. ٹوٹل وہاں پر 147 ہیں جن میں سے 61 بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے لوگ قید ہیں، جبکہ 23 ایسے پاکستانی ہیں جو کہ وہاں پر انہوں نے قید کر کے رکھے ہیں. باقی انڈیا سے صرف 2 لوگ شامل ہیں. یہ مالٹا کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ آتے ہیں تو کس مقصد کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد جب مالٹا پہنچ جاتے ہیں تو وہ چھوڑ کیوں دیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی شینگن ایریا کا ایک ملک ہے. تو وہاں پر لوگ بزنس کیوں کرنا چاہتے ہیں، جاب کیوں نہیں کرنا چاہتے، خرچہ کتنا آتا ہے، پیسے کتنے ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ وہاں پر جو پاکستانی قید ہے یہ کب سے قید ہے، یہ کس نے رپورٹ پیش کی ہے، تاکہ آپ کو پوری جانکاری حاصل ہو سکے. اس لیے اس ویڈیو کے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے. اچھا، گزشتہ روز مالٹا کے جو وزیر داخلہ ہیں جس کا نام ہے ڈاکٹر بیرن کیمیلری، انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک رپورٹ پیش کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس جو کسٹڈی میں اس وقت لوگ ہیں ان کی تعداد ہے 147، جن میں سے 61 بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرے نمبر پاکستان کے 23 لوگ شامل ہیں. باقی 10 گانا کے ہیں اور صومالیہ، نائجیریا، اس طرح کے جو کنٹریز ہیں نا وہاں کے لوگ 4 5 وہ شامل ہیں. لیکن سب سے زیادہ تعداد بنگلہ دیش اور پاکستانیوں کی وہاں پر موجود ہے. مالٹا جو کہ یورپی یونین کا ایک ملک ہے، وہاں کا رقبہ 316 کلومیٹر ہے، مربع کلومیٹر، جبکہ وہاں پر بھی انگلش بولی جاتی ہے اور ان کی اپنی مالٹا کی اپنی زبان بھی ہے، یورو چلتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر بہت زیادہ ٹورسٹ آتے رہتے ہیں. مالٹا ایک ٹورسٹ کنٹری ہے، چھوٹا ملک ہے لیکن بہت زیادہ وہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں. مالٹا کی آبادی بھی تقریباً 6 لاکھ سے کم ہے. اچھا، مالٹا میں جب لوگ پہنچ جاتے ہیں نا تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ آگے نکلیں. آگے سے مراد یہ کہ فرانس، جرمنی، اٹلی وغیرہ جائیں، کیونکہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ بڑے ملک ہیں اٹلی، فرانس، جرمنی وغیرہ، تو وہاں پر جابز اپرچونیٹیز زیادہ ہیں، پیسے زیادہ ہیں. اس لیے ان کی حتی الامکان کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے مالٹا کو چھوڑ کر دوسرے یورپین بڑے ملکوں میں چلے جائیں یا UK کی طرف نکل جائیں. اور اسی صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے وہ بعض اوقات پکڑے جاتے ہیں، پھر مختلف جیلوں میں چلے جاتے ہیں یا ڈنکی لگاتے ہیں. ڈنکی کا مقصد بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ انلیگل طریقے سے کسی ملک میں جانا، ٹھیک ہے نا. تو ان کے پاس پیپر تو ہوتے نہیں ہیں، تو وہ آسانی سے دوسرے شینگن ایریاز میں نہیں جا سکتے، پھر انہوں نے غیر قانونی طریقوں سے ہی جانا ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ مالٹا میں جو سیلری ریٹ ہے نا وہ 5 یورو 1 گھنٹے کے ملتے ہیں. ریسٹورنٹس میں آپ جاب کر سکتے ہیں کیونکہ مالٹا جیسے میں نے پہلے کہا ایک ٹورسٹ کنٹری ہے اور وہاں پر انگلش بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے. تو اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ وہاں پہ جاب کر سکتے ہیں. اور 5 4.5 5.5 یورو 1 گھنٹے کی آپ کو سیلری ملتی ہے. خرچہ اگر بات کی جائے تو خرچہ وہاں پہ 200 یورو ایک بندے کا آتا ہے شیئرنگ میں رہنے کا، 200 یورو مہینے کا. اور کھانے پینے کی بات کی جائے تو جتنا مرضی آپ گھر میں اچھا پکا کے کھا لیں، کھانے کی بات کر رہا ہوں، سگریٹ وغیرہ اس میں شامل نہیں ہے، کھانے وغیرہ کی تو 150 یورو وہ لگ جاتا ہے تقریباً. گھر کا خرچہ بل وغیرہ ڈال کے اور کھانے پینے کا 350 یورو آپ کا مہینے کا خرچہ ہو جاتا ہے. اور کمائی آپ کی 1000 یورو، 1100 یورو، 1200 یورو اگر آپ کا پورا مہینہ کام ہے تو، ورنہ اس سے کم بھی آپ کما سکتے ہیں، 800 900 1000. جن کے جاب جو ہے نا پارٹ ٹائم ہے یا پرماننٹ جاب نہیں ہے تو وہ تھوڑا بھی کما سکتے ہیں. جاب کے ہو گئی. اس کے علاوہ وہاں پر اسٹڈی کے لیے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں پاکستان سے، اسٹڈی کے ویزے بھی مالٹا کے لوگ لیتے ہیں، ایون کہ MBBS کرنے بھی لوگ مالٹا میں آتے ہیں. بڑا خوبصورت ملک ہے. لیکن جو سب سے بڑھ کر جو یورپین کنٹریز میں موجود پاکستانی ہیں نا وہ بڑی تعداد میں وہاں بزنس بھی کرتے ہیں، کیونکہ مالٹا میں پاکستانی کمیونٹی اور جو دیسی کمیونٹی ہے ان کے بہت زیادہ کے اپنے بزنس ہیں. ان کے چھوٹے کباب شاپس ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، سووینئر شاپس ہیں، اس کے علاوہ باربر شاپ ہیں، ٹھیک ہے نا، ریسٹورنٹس بنائے ہوئے ہیں. تو وہ بھی کافی تعداد میں وہ بزنس وہاں پہ کرتے ہیں. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم آگے نکل جائیں گے اٹلی، جرمنی، بیلجیم، فرانس والی سائڈ پہ، تو وہ پھر بڑا رسک لیتے ہیں، کیونکہ کوئی ان ملکوں میں آنا کوئی آسان کام نہیں ہے، پکڑے جانے کا ڈر ہے. لیکن خیر جو پاکستان سے اتنا مشکل سفر کر کے مالٹا تک آ جاتے ہیں تو آگے جانا ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے. اچھا، مالٹا ملک 1964 میں آزاد ہوا تھا، یعنی خود مختار ایک ملک بنا تھا، لیکن 2004 میں اس نے یورپی یونین میں شمولیت اختیار کی، یعنی شینگن کنٹریز کا حصہ بن گیا. اچھا، یہ بڑا چھوٹا ملک ہے اور جزیرہ نما ملک ہے، اس کے چاروں طرف پانی ہے، کوئی بھی خشکی کی سرحد نہیں ہے. جس نے بھی آنا جانا ہے یا تو اس پہ شپ پہ آنا ہے یا جہاز پہ آنا ہے، آپ خشکی کے ذریعے یہاں نہیں آ سکتے. اس کے ساتھ ساتھ مالٹا جو ہے نا وہ ٹورسٹ کا بڑا پوائنٹ ہے. یہاں پہ پوری دنیا سے ہر سال سیاح آتے ہیں، چھٹیاں گزارنے کے لیے آتے ہیں. دیکھنے کو تو یہ چھوٹا سا ملک ہے لیکن یہاں پر 365 کے لگ بھگ چرچز ہیں.
ٹھیک ہے نا. اور مندر ہیں, بہت زیادہ مندر ہیں یہاں پر. مندر اور چرچز کی تعداد بہت زیادہ ہے. حالانکہ یہ ایک ہمارے جو ملکوں میں لاہور ہے اس سے بھی اس کی جو ہے نا وہ رقبہ بھی کم ہے اور آبادی بھی تھوڑی ہے. اب بات کریں گے کہ مالٹا کا ویزا. مالٹا کا ویزا پہلے آسان تھا, لیکن جب سے یہ شینگن ایریاز میں آیا ہے تو اس وقت انہوں نے مالٹا جو حکومت ہے انہوں نے ویزا تھوڑا سا مشکل کر دیا. یعنی وہی پروسیجر ہے جو کہ عام آپ کو فرانس, جرمنی, اٹلی یا ہالینڈ, بیلجیم وغیرہ کا ویزا لینے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, پاسپورٹ, تصویریں, ٹریول ہسٹری آپ کی ہونی چاہیے. اگر آپ وہاں پہ وزٹ پہ جا رہے ہیں تو اس کی پوری ایک ٹریول پلان ہونا چاہیے, FRC ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس جتنے بھی زیادہ پیسے ہیں وہ آپ نے شو کرنے ہیں. ورک پرمٹ مل جاتا ہے مالٹا کا, لیکن اس کا ایک الگ سے پروسیس ہے, آپ وہ بھی جو ہے نا فالو کر سکتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ اس کے لیے ایجنٹوں کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں اور پھر وہ جناب جمع پوجی گوا لیتے ہیں. لیکن مالٹا کا ورک پرمٹ آپ خود بھی ان کی جو مختلف ویب سائٹس ہیں وہاں پر جا کر اپلائی کر سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں. اسٹڈی ویزے جو ہے نا وہ بہت زیادہ مالٹا کے جو مل جاتے ہیں. لوگ صرف یہاں اسٹڈی کے لیے کم اور یہاں سیٹل ہونے کے لیے زیادہ آتے ہیں. یورپ میں لوگ جو ہے نا وہ انہیں پتہ ہے کہ یورپ میں اسٹڈی کا معیار وہ نہیں ہے جو 5 انگلش کنٹریز کا ہے, جن میں آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, UK, کینیڈا اور امریکہ شامل ہے. ٹھیک ہے جی. بہرحال یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی جس میں میں نے بیسکلی آپ کو یہ بتانا تھا کہ جی اس وقت مالٹا کے حالات کیا ہیں اور وہاں جو ڈیٹینشن سینٹر ہیں, جیلیں ہیں, ان میں کتنے پاکستانی شامل ہیں اور کتنے ٹوٹل لوگ شامل ہیں. یہ لیٹسٹ ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. جہاں رہے خوش رہیں اور ان سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.